السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے جو عنوانات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک اہم ترین عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا ہر مسلمان پر اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام کے مبادیات اور اسلام کے خلاصے کے اعتبار سے وہ احکامات جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ جانیں گے تبھی آپ صحیح طور پر مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ اور قبر کا جو سوال اہم ترین ہے، جس میں اللہ کے بعد دین اسلام کے بعد سوال جو ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تم ان کو کیسے مانتے ہو، تم ان کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہو، یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ تو یاد رکھیے، آج مسلمانوں کی اکثریت سیرت نبوی سے بالکل ناواقف ہے، لیکن بدعات و خرافات میں بڑی آگے ہے۔ میلاد تو ہر کسی کو معلوم بھی ہے اور مناتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن اس میلاد کے کھانے کے بعد ایک سال تک کبھی وہ سیرت کو نہ پڑھتا ہے نہ کبھی سنتا ہے۔ بس 12 ربیع الاول کی ایک ڈیٹ یاد رہ گئی اور اس کے ساتھ بدعت و خرافات کا ایک انبار ہے جو خود اپنے آپ سے ہم نے کریٹ کر لیا۔ لیکن جس شخصیت پر تم خوشی منا رہے ہو، جس شخصیت کی میلاد پر تم کیا ہے نمازیں چھوڑ کے پٹاخے لگا رہے ہو، بینڈ باجا کر رہے ہو، اس شخصیت کا یہ اسوہ تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس واسطے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا ہی نہیں سکتے، یہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ خیال ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اس واسطے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے خصوصی عنوانات میں
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین عنوان رکھا گیا جو کہ الحمدللہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اس کے دروس میں جو گزشتہ کا درس آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، خلاصے کے طور پر چند باتیں ذکر کر کے آگے کے تسلسل آگے کا میں مضمون لے کے جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے 6 نبوت میں، اور وہ موقع ایسا موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر سب سے زیادہ تکالیف کا دور تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ 4 نبوت سے ان بدبختوں نے کھلے عام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کی، کھلے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذائیں وہ دینا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے بعد اور زیادہ سخت ترین مراحل تھے۔ ایسے ہی مراحل کے ابتدائی ایام تھے، یعنی یوں سمجھو کہ 6 نبوت کے ابتدائی ایام تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست، ایک بطل جلیل، یہ وہ سپورٹ تھا جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ایک ایسی شخصیت کو اسلام کی دعوت اور اسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے گرویدہ بنا دیا، جو اس وقت کے لحاظ سے اہم ترین معاشرے کا فرد تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے حضرت حمزہ۔ چھوٹا سا ایک واقعہ اصل میں ان کو تبدیل کرنے کا سبب بنا اور ان بدبختوں کی تکالیف کا ہی ذریعہ بنا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی برائی میں بھی اچھائی نکالتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی شر میں سے بھی بڑا بہترین خیر نکالتا ہے۔ اس بدبخت ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ایذا کے طور پر گالیاں بھی دی اور مارا بھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو دیکھ رہی تھی، جو کہ حضرت حمزہ کے آنے پر جو شکار کو گئے ہوئے تھے، اور اس وقت اس کے ماحول سے، یعنی اس وقت کے دینی اور اسلام کی جو نشر و اشاعت کے سلسلے میں صحابہ اور مشرکین کا جو ایک طرح کا تناؤ تھا، اس سے بالکل بیگانہ، وہ اپنے آپ میں کوئی الگ ہی زندگی، الگ ہی دنیا کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کو متوجہ کرنے کا سبب صرف یہ ابو جہل کا یہ واقعہ بنا کہ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی، اور جب معلوم ہوا تو حضرت حمزہ بدلہ لینے کی نیت سے غصے میں اس کو مارا بھی، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ چل جا میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر۔ لیکن یہ الفاظ ایسے نکلے دل سے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا، اور ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات کہ میں ان سب چیزوں سے خوش نہیں ہوتا چچا، اگر تم اس دین کو قبول کر لو تو یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اسلام قبول کر کے خاموش نہیں رہے، اب کیا ہے، سب سے بہترین سپورٹر بن گئے۔ ایسے کہ اب اس کے بعد کا جو دوسرا واقعہ آ رہا ہے، اس میں دیکھیے ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کا سپورٹ، ان کا تعاون، اسلام پر مر مٹنے کا جو امنگ آرزو تھی وہ کس طرح آیا ہوتی ہے۔ اور ہم آج نسلاً بعد نسلیں مسلمان خاندانوں کے اندر پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر نہ کوئی امنگ ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ کوئی ذوق ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، مر مٹنے کا جذبہ ہے، تو ہماری مسلمانیت مردہ ہو چکی ہے۔ حضرت حمزہ ابھی قبول کیے ہوئے 3 دن 4 دن نہیں گزرتے ہیں، بعض روایتوں میں تو تصریحاً آیا ہے کہ 3 دن گزرے ہیں بس، کہ ایک سب سے بہترین اور واقعہ ہوا۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس غمگیر فضا میں ایک اور برق تانبا روشن ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! عمر جیسی شخصیت
وہ عمر جو اس وقت تک اسلام کے سخت خلاف بھی تھے، اور کبھی کبھی یہ ان کے ہاتھوں یہ واقعہ بھی، یہ کام، یہ معاملہ بھی صدور ہوا کہ بعض اسلام قبول کرنے کے پاداش میں غلاموں کو مارا بھی، لیکن دل کے اندر کی اچھائی تھی جس پہ تھے، اس کے اندر منافقت اور ڈر نہیں تھا۔ جب تک مشرکین کے ساتھ رہے، پورے ڈنکے کی چوٹ پر رہے، اور جب مسلمان ہوئے اسی قوت ارادی کے ساتھ علی الاعلان مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تقریباً 6 ہجری کا ہے، جس میں حضرت حمزہ کے بعض روایتوں کے حساب سے 3 دن بعد مسلمان ہوئے، اور اس میں ایک سب سے اہم ترین جو ان کو فضیلت ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بھی روایت کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و بأبی جہل بن ہشام۔ اللہ عمر ابن الخطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت بخش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور علی الاعلان قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا کہ رب العالمین ان دونوں میں سے ابو جہل کو اللہ نے پسند نہیں کیا اور حضرت عمر کو پسند کر لیا۔ اسی واسطے بعض علماء نے بڑی عجیب بات کہی، یہ بہت مزے کی اور بہت ہی یونیک بات کہی ہے، بڑی عمیق گہری بات ہے۔ کہا کہ تمام مسلمان جو ہوئے وہ سب اسلام کے مرید ہیں، یعنی مرید کا مطلب پیری مریدی میں مت چلے جائیے، وہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، اصل میں ارادہ یرید سے مرید نکلا ہے۔ مرید کا مطلب ہے چاہنے والا، چاہنے والا۔ اس کو انہوں نے کیا کر دیا، بالکل ہی صوفیہ نے غلط ترجمہ کر کے کہہ دیا مرید وہ ہوتا ہے جو صرف پیر کو چاہتا ہے، پیر ہی کو خواب میں دیکھتا ہے، نماز میں بھی دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی روم میں بھی رہتا ہے تو پیر اس کو بھی دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا۔ ہر کوئی جو اسلام قبول کیے ہیں وہ چاہ کے اسلام قبول کیے ہیں، سب نے اسلام کو چاہا، قبول کیا۔ تو کہا کہ سب مسلمان قیامت تک، حتیٰ کہ تمام صحابہ کے ساتھ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کے سب مرید اسلام ہیں، اسلام کو چاہا، سوائے ایک شخصیت کے جس کو رب العالمین نے یہ منصب دیا، یہ فضیلت دی کہ وہ مراد اسلام ہے۔ مراد اسلام کا مطلب اسلام نے ان کو چاہا۔ ہم سب مرید اسلام ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب مراد اسلام ہیں، اسلام نے چاہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اعز الاسلام باحب الرجلین، ان دونوں میں سے جو تیرے لیے محبوب ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس کو توفیق دے۔ حضرت عمر کو اللہ نے توفیق دی۔ اسی واسطے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کا عروج کا دروازہ کھلا، یہاں تک کہ عروج اور ترقی بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت ہونے پر یہ زوال کے اندر آیا۔ اس کے بعد کا دیکھیے پھر وہ دور فتنوں کا جو دروازہ کھلا آج تک بند نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا بہترین ہے۔ ایک تو پیچھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور ادھر زمانہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر کے لیے وہ غصہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی حالات تھے،
دیکھنے والا بظاہر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اسلام کے لیے خلاف میں ننگی تلوار لیے جا رہا ہے یہ اسلام کا سب سے بہترین سپوت بنے گا، اور یہ بطل جلیل وہ ہوگا جو ایسی حکومت اور خلافت کرے گا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی کرنے والا آیا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں بظاہر اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن رب منتخب کر چکا تھا حضرت عمر کو، رب نے منتخب کیا تھا۔ اب ذرا ایک اور بیوٹی دیکھیے، رب نے جس کو منتخب کیا اس کے انتخاب پر کوئی جی بجبی ہوتا ہے، کوئی ناک بھوں چڑھاتا ہے، تو وہ رب کے انتخاب پر ناک بھوں چڑھاتا ہے، اور رب سے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے شیعہ جتنا چڑھتے ہیں حضرت عمر سے اتنا یہودی بھی نہیں چڑھتے، یہ بدبخت ترین لوگ ہیں۔ ہاں، حضرت عمر نے ویسا کام کیا۔ کوئی اسلام سے محبت کرنے والا حضرت عمر سے کیا ہے، کینہ بغض رکھے گا؟ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت عمر کے لیے اتنی محبت رکھی، اگر وہ سچے ہیں تو یاد رکھیے حضرت عمر کے لیے ایک الگ ہی محبت محسوس کرتے ہیں ہم۔ لیکن جن بدبختوں کو اصل میں اسلام سے سخت ترین نفرت ہے، وہ بظاہر لاکھ اسلام کے نعرے لگوائیں، لیکن حضرت عمر کو کسوٹی رکھ کر اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اسلام کے دشمن نمبر 1 ہیں، یہ کبھی کیا ہے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر گویا کہ کسوٹی بن گئے اس وقت۔ جملہ روایات جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں مروی ہیں، اس پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا اسلام لانے کا مرحلہ بتدریج آگے بڑھتا گیا۔ ان سب روایات کو میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے، بڑی زبردست ان کے اندر یہ طاقت تھی، اور جو تھا دل میں وہی ظاہر کرتے تھے، اور بڑے زبردست بات کرنے والے، اور مزاج میں سختی کے اعتبار سے لوگوں کو معلوم تھا، اور مسلمان طویل عرصے سے ان کے ہاتھوں سختیاں بھی جھیلے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے، ایک طرف اچھائیاں بھی تھی تو ایک طرف کیا ہے برائیاں بھی تھی ابھی تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب منتخب کیا، وہ لہو و لعب کے دل دادا ایمان اور عقیدے کی راہ میں ایسے پختہ ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، نکلے کسی کام سے، یہاں سے ان کے دل میں اسلام جاگزی ہونا شروع ہوا، اور جب گھر سے باہر رات گزارنی پڑی تو رات گزارنے کے لیے کہتے ہیں کہ حرم تشریف لے آئے، خانہ کعبہ کے پردے کے بالکل قریب وہاں لیٹے، اور اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً کبھی کبھی رات کے موقع پر جب بالکل سناٹا ہوتا حرم کے اندر آتے اور بلند آواز سے تلاوت نماز میں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں بھی اتفاقاً دیکھیے اللہ کو منظور تھا کہ عمر کو اسلام کے لیے خاص کرنا تھا، تو سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب اتفاقی طور پر یہ بھی بالکل قریب تھے، اور وہ سناٹا حرم کا ماحول، اللہ کے رسول کی آواز، قرآن کی تاثیر، اللہ اکبر، کیا سما بنا ہوگا۔ حضرت عمر کو قرآن کی کشش نے متوجہ کر لیا، وہ بلا ارادہ غور سے سننے لگے، وہ کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے آیتیں اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، اس کی چاشنی، اس کی دعوت، اس کے الفاظ، اس کے تراکیب ایسے کہ حضرت عمر لاکھ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو
اس سے لاپرواہ نہ کر سکے، وہ متوجہ ہو گئے، اور ایک ایک الفاظ ایسے تھے کہ جو برابر سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ اجی یہ تو کیا ہے، یہ تو بہت بڑی شاعری ہے، یہ تو بہت بڑی شاعری ہے، ایسا شاعر شاید کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کیا کلام ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، سورہ حقہ کی سورہ نمبر 60 پر 9 آیت نمبر 41۔ ذرا کبھی اٹھا کے پڑھ لینا، آپ کو بھی وقت ملے، کیا چاشنی ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو بھی ایک طرح کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا ہے عربی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر تو کیا ہے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، پھر تو ہمیں کہاں اس کی ہدایت ملے گی۔ تو اللہ کے رسول ادھر حضرت عمر غور سے سن رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول کی آواز بلند ہوئی، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ بہت ہی عظیم کریم رسول کے الفاظ ہیں، انہ لقول رسول کریم، یہاں جبرائیل مراد ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لانے والے رسول سے مراد ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے کبھی کبھی جبرائیل کا قول بھی ان کو کہا ہے قرآن کو، تو فرمایا کہ یہ بڑے کریم رسول، معزز رسول کا کلام ہے۔ اور ادھر سے بات اٹھی، کیا ترکیب ہے، شاعر تو نہیں ہے۔ ادھر سے جواب آیا، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کہ تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو حضرت عمر نے جی میں کہا کہ ارے ابھی بات میں نے سوچی، ادھر ان کو پتہ بھی چل گیا اور جواب بھی دے دیا، کہیں یہ کاہن تو نہیں ہے۔ کاہنوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے، یہ دل کی بات جان لیتے ہیں نا، ابھی تو وہ کیا ہے جاہلیت میں ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے جی میں آیا کہ ارے یہ کاہن تو نہیں ہے کہ میرے جی کی بات سن لیا اور جواب بھی دے، تو فوری طور پر دوسری آیت پڑھے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر، الی آخر السورہ، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دم بخود ہو کے سن رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا کہ یہ کاہن تو نہیں ہے، تو رب کا کلام آیا کہ تم یہ کاہن کا کلام نہ سمجھو، یہ کاہن کا قول نہیں ہے، لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کے لیے جگہ بنا دی گئی، جگہ بن گئی، اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کے لیے ایک مقام بن گیا۔ یہاں سے میں اسلام کے اندر مخالفت میں وہ شدت اپنے آپ سے نہیں پا رہا تھا جو اس سے پہلے تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی کچھ جاہلی جذبات تھے، تقلیدی عصبیت تھی، آباء و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس جھلکا، اتنا مضبوط نہ تھا کہ نہان خالہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب آ جائے، اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان کی طبیعت کی سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ عالم تھا، وہ کام کرنے کا سوچ لیا جس نے اس سے پہلے کوئی قریش کے اندر نہ سوچا تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، آسمان دیکھ رہا تھا، زمین کپ کپا رہی تھی، حضرت عمر کیا کرنے والے ہیں، ہر کوئی پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ان کے ایک ساتھی نعیم بن عبداللہ مل گئے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، کیونکہ کچھ ایسے تیور دیکھنے کو ملے کہ کوئی بہت اہم کام انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت نعیم جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو
یہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ جہاں تک میں نے سوچا، یہ تمام جو کچھ بھی ہمارے اندر لڑائیاں اور ہمارے اندر ایک دوسرے سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس واسطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا، یعنی نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اچھا، حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم قتل کر دو گے اور بنی ہاشم خاموش رہ جائیں گے؟ حضرت عمر سے بڑا گہرا سوال، کیونکہ وہ زمانہ تھا قبائلی عصبیت کا زمانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کر بھی دو، کیا خاندان والے خاموش رہ جائیں گے؟ بنو ہاشم، بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ اب دیکھیے، یہ ان کا سیدھا پن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ثابت ہو گئی ہو، تم بھی بے دین اور ثابت ہو گئے ہو، کیونکہ تم سپورٹ کر رہے ہو۔ اب اس وقت انہیں یہ بتانا اور اس پر اور زیادہ ان کو غصہ دلانا، یہ دراصل اس وقت حکمت کے خلاف تھا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا وہ تمام چیزیں چھوڑو، میں ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ پوچھا کیا عجیب بات ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ میرے بارے میں سوچو، یہ نہیں بلکہ تم اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں سوچو، وہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، تم میرا سوچ کے غصہ ہو رہے ہو۔ اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں سوچو، جو تمہاری بہن ہوتے ہوئے بھی جس دین کے تم سخت خلاف ہو، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ وہاں سے وہ جذبات اور غصے سے تیزی کے ساتھ جس ارادے سے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈھونڈنے کے لیے، اپنا ارادہ بدل لیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ اب سب سے اہم ترین ان کے لیے بات یہ تھی کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں اور بہن کو کسی بھی طرح پھر دوبارہ اپنے دین میں لے آئیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رب العالمین کو یہ اور فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ بہت ہی بہترین آنے والا تھا۔ اور ادھر حضرت عمر تلوار لے کے اپنی بہن کی طرف جا رہے تھے، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی کپ کپا رہی تھی، حالات کدھر اور کس رخ پہ مڑیں گے کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وقت ہوا چاہتا ہے سامعین و ناظرین، میں یہاں پر اپنی بات کو رکاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پھر تسلسل کے ساتھ آگے لے جاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔